لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس گھٹن سے بھری ہوئی کائنات میں، اس گھٹن سے بھری ہوئی کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. فقرہ ہے کفن پر لکھ کے لے جانے والا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آخری سفر جو لاوارثی کا سفر ہے، جہاں ماں کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہاں بھی ہمیں نا امید نہ کیا، بلکہ کربلا کی خاک کو کفن میں ہم سفر بنا دیا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی حضور والا بسر ہو، تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. خوشا نصیب ان کے جو مرنے سے پہلے جنت میں آتے جاتے ہیں. خوشا نصیب ان کے جو جنت سے پہلے جنت کی غذا تبرک کی صورت میں کھاتے ہیں. خوشا نصیب ان کے کہ وہ دنیا جو خود حقیر ہے وہ ہمیں حقیروں سے دیکھتی ہے. بہت بڑا جملہ کہا تھا مگر کوئی بات نہیں. یہ دنیا تو اتنی حقیر ہے جسے نجف کے بادشاہ نے ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین طلاقیں دی. تین طلاقیں علی نے دنیا کو دی ہیں. یہ کہیں علی سے دشمنی کا نتیجہ تو نہیں ہے جو 3 بار کہنے سے تین طلاق، تین ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 3 طلاقیں
کہ اتنی طلاقیں دیے دیتا ہوں جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہ رہے. دنیا بھاگتی رہی مگر وہ کیا دیکھتا مڑ کے دنیا کی طرف جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہو. آپ نے غور تو یہ لوگ ہمیں حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ، یہ چند لوگ، ارے ان کا کیا، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو بس چند ہی لوگ ہیں. میاں ہمیں حقیر نظروں سے نہ دیکھو، مجھے حقیر نہ سمجھیں. ہوس کے کارندے مجھے حقیر نہ سمجھیں، ہوس کے کارندے. میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری. صلوات بھیجے بآواز بلند. میرے مولا اچھا رکھیں، آپ لوگوں کو خوش رکھیں، شاد و آباد رکھیں، اور غدیر منانے کا بھی شرف دیں، اور محرم برپا کرنے کا بھی شرف دیں، کیونکہ ہم اچھی مٹی کے بنے ہیں بھائی. واہ واہ سبحان اللہ. اچھی مٹی کے نہ بنے ہوتے تو کربلا کی مٹی پر سجدہ تھوڑی کرتے. کربلا کی مٹی پر سجدہ تھوڑی کرتے. یہ تو شیطان کا مزاج ہے، اس کے سامنے اتنی سی مٹی رکھ دیجئے سجدہ نہیں کرے گا. یہی کہے گا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کے آگے سجدہ کہاں کروں گا. توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں. تو آج کی گفتگو ذرا نازک گفتگو ہے، چونکہ غدیر بھی بالکل ہم سے متصل ہے اور کربلا بھی ہم سے متصل ہے، اس لیے گفتگو نازک ہے. توجہ شرط ہے آقا کے چاہنے والوں. یاد رہے عشق علی کا سفر لہو میں ڈوبا ہے، عشق علی کی داستانیں خون چکاں ہیں. عشق علی آسانی سے سفر نہیں کرتا، لیکن اب حدیث ہے سرکار کی، ہم کیا کریں. کوئی بلال کاظمی نے کسی کارخانے میں گڑھوائی تو نہیں ہے، گڑھوانے کا کام ہم لوگ تو کرتے نہیں. ایسے کاریگر ہمارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوتے جو حدیث گڑھ رہے. یہ شرف تو اوروں کو حاصل ہے کہ بڑے بڑے کارخانے بنا لیے، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گڑھی. قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ. جو رسول نے کہا اسے نہیں مانا، جو نہیں کہا اسے منسوخ کر دیا. تو ہمارے یہاں کوئی کارخانہ حضور حدیث گڑھنے کا تو نہیں ہے. جو سرکار نے فرمایا ہم نے وہی دہرایا، جو مالک نے بتایا ہم نے وہی سمجھا اور اسی کو پڑھا. تو اب سنیے، کلیجہ گز بھر کا کیجئے اور ذرا تن کے بیٹھیے. بزرگ بھی جوان ہو کے بیٹھے، تحفہ آپ کے سپرد ہے. پیغمبر نے کہا ہے ترجمہ سنتے ہی چہرے گلاب نہ ہو تو بات کیا ہے. فرماتے ہیں حب علی
جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواز ہے۔ ایسا ہی تو ہے، یہ نہیں کہا میری محبت، حالانکہ رسول کی محبت ہے، لیکن اعلان کیا کر رہے ہیں؟ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواز ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، پنجابی، مراٹھی، ملیالم، اردو، بنگالی، تیلگو وغیرہ وغیرہ، اور ترقی یافتہ لوگ انگریزی بھی بولتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، تو تمام زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ملک میں۔ ہم نے سوچا کہ پیغمبر بولے ہیں تو غور تو کریں۔ حب علی جواز، توجہ، جواز، اس میں ادبا، دانشوران، شعراء، مداحان سبھی بیٹھے ہوں گے، توجہ کریں۔ حب علی جواز للجنہ، تو وہ نبی جو بولے تو پرورش لوح و قلم ہو۔ اگر وہ نبی اپنی حدیث میں کوئی لفظ صرف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ دوسرے لفظ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ استاد کہے یہ لفظ یہاں سے ہٹا کے دوسرا لفظ یہ رکھ دو۔ یہ کلام معصوم ہے جو بے عیب ہے، اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواز ہے۔ اب یہ جواز ہے کیا؟ جواز کا ترجمہ کیسے کریں؟ کیونکہ اگر کلمہ گوجوں سے پوچھیں گے کہ حضور کی حدیث ہے یہاں جواز کے کیا معنی ہے، تو وہ تو ہزار معنی اس کے تراش دیں گے، کیونکہ ان کا مزاج ہی ہے کہ جن لفظوں کا تعلق اہل بیت سے ہو ان لفظوں کے معنی تراشو، تاکہ ذہن بھٹکے، حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے ارے صاحب معنی کیسے تراشیں گے؟ میاں عادتیں جاتے جاتے جاتی ہیں، ایک دم سے تھوڑی جاتی ہیں۔ پہلے بت تراشتے تھے، اب معنی تراشتے ہیں۔ کیا نوجوانوں بھی نعرہ نہ لگاؤ گے؟ جو بھی نعرہ لگائے گا 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب پائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدر۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی جو یہ کہتے ہیں ایک دفعہ علی کا نام لینا ایسے ہے جیسے 6 مہینے کا اعتکاف، اس سے بھی افضل ہے۔ کیا ہے میرا مولا، سلام ہو بادشاہ۔ تو یہ تو سامانہ تراشنے میں مصروف ہو جاتے حضور، تو ہم نے سوچا خود ہی ڈھونڈیں یہ جواز کہتے کسے ہیں۔ اب دیکھیں ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ بڑا نازک کام ہوتا ہے۔ نوجوان تو شاید اس بات کو نہ جانے، لیکن جو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ بیٹھے یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا پہلے ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ پہلے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ احتیاط کی بنیاد پر کہ معافی ضمیر کلام الہی جانے کیا ہو۔ ہم تو بظاہری ہی اس کو سمجھیں گے جو کچھ سمجھیں گے، یہ اس کے بعد ترجمہ ہمارے علماء آگے بڑھے
اور یہ ہوا کہ کم سے کم تفسیروں کا سہارا دے کے لفظی ترجمہ تو کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. تو اس حد تک لوگ احتیاط کرتے تھے. تو ترجمے کی خیانت بڑی بھیانک ہوتی ہے. ترجمے کی خیانت، کیونکہ آپ معافی ضمیر بدل دیتے ہیں، آپ ساری کائنات الٹ دیتے ہیں، لبے لباب بدل کے رکھ دیتے ہیں. کلام کلام ہے، سخن سخن ہے. ہم نے کچھ کہا، آپ نے کچھ اس کا ترجمہ کیا. ہو سکتا ہے آپ کے ترجمے کی بنیاد پر وہ ہمارا قاتل بن جائے. آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ترجمہ جو ہے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اسی لیے لغت کا جاننا ضروری ہوتا ہے. جو ترجمہ کر رہا ہے وہ دونوں زبانوں کے لغت سے اور محاوروں سے اور محلی زبان سے بخوبی واقف ہو. یعنی جس زبان کا ترجمہ کر رہا ہے، جس زبان میں کر رہا ہے. تو اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ جواز کہاں ہے، تو جواز ہے کیا. تو اب ہم نے جو ہم زبان بولتے ہیں اردو، اس میں ڈھونڈنا شروع کیا. تو اردو نے کہا ہم تو خود ہی لشکری ہیں، ہم کیا بتائیں. ہم نے تو کچھ فارسی کی لفظیں رکھی ہیں، کچھ عربی کی رکھی ہیں، کچھ ہندی کی رکھی ہیں، ہم کیا بتائیں گے. فارسی سے پوچھا ہوں کا کہ بھئی ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. دوسری زبانوں سے سوال کیا یہ جواز کا کیا مطلب ہے. ساری زبانوں میں آخر کو ہمیں ٹہلا ہی دیا. کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا کہ جواز کہتے کسے ہیں. انگریزی زبان جب اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے دامن میں جواز کا کوئی ترجمہ ہے، تو انگریزی نے سینے پہ ہاتھ فخر سے پھیرا کہا ہاں. سب چپ ہو گئے، ہم جواب دے رہے ہیں. تو کیا ہے جواز کا ترجمہ؟ انگریزی نے کہا جواز کا ترجمہ ہے پاسپورٹ. میں اپنے بڑے بزرگوں سے بھی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں. جواز کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ پاسپورٹ. یعنی جسے عربی میں کہتے ہیں جواز، اسے انگریزی میں کہتے ہیں پاسپورٹ. آپ حضرات میں جو بھی زیارات اور عمرہ اور حج کو گیا ہوگا یا جس نے بھی عرب ممالک میں جاب کی ہوگی اسے معلوم ہوگا، جیسے ہی ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچے گا آفیسر پوچھے گا جواز کہاں ہے. جواز کہاں یعنی پاسپورٹ کہاں ہے. تو عربی میں کہتے ہیں جواز، انگریزی میں کہتے ہیں پاسپورٹ. اب پیغمبر نے فرمایا حب علی جواز للجنہ، یعنی علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. ہائے 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 ہائے. علی مرتضیٰ کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے، کیونکہ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ. تو جب علی کی محبت پاسپورٹ ہے، دیکھیے گا میری طرف حسین بھائی، جب پاسپورٹ ہے تو علی کی محبت، تو پاسپورٹ کا کام کیا ہے کہ یہ تو جب ایک ملک سے دوسرے ملک جائیے گا، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جائیے گا، جب پتہ چلے گا پاسپورٹ کیا ہے. بنا ڈاکومنٹ کے آپ ٹریول نہیں کر سکتے، بنا پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب پاسپورٹ کے بغیر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ممکن نہیں ہے. اچھا، تو ظاہر ہے کہ پاسپورٹ ہے تو چلے جائیں گے.
کہاں چلے جائیں گے؟ تو علی کی محبت ہے جنت کا پاسپورٹ. تو اب 73 فرقوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے منہ میں 32 دانت ہوں اور جس کا اتنا بڑا جگرا ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہم علی کو نہیں چاہتے. سست ہو کے نہ سنیے گا. اگر اندر سے نبی چاہتا ہوگا تو ظاہر یہی کرے گا. ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو مانتے ہیں, ہم کو تو علی سے محبت ہے. تو جب محبت ہے تو محبت ہی تو پاسپورٹ ہے. تو بجھا دی جائے دوزخ, جائے 72 کے 72 فرقے جنت. روک کے دکھائے کسی کو. جو بھی دروازے جنت پر پہنچا میری طرف دیکھیے, ای قدر قدر قدر. واہ 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 واہ, نام چالو اشارہ کر دیا. تو جو بھی جنت پر, ہاں بھائی محبت یہ ہے پاسپورٹ, جانے دو گے. حضور نے کہا آؤ میاں, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ. یہاں سب ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اور وہاں لیجئے سب کے سب ایک ہی جنت میں جا رہے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو ذرا تصور کیجئے, وہ جنت ہوگی یا لڑائی خانہ. ہر کوئی ایک دوسرے پر برس پڑے گا. تو پھر اگر علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے تو پھر تو مسئلہ نازک ہے. سب کے سب چلے جا رہے ہیں جنت, تو مسئلہ حل کیسے ہو؟ پاسپورٹ بنوا لیا ہم نے. عشق خدا تڑپا رہا تھا, چلے ہم نے سوچا مکے جائیں گے. پہنچے ایئرپورٹ, گیٹ ہی پر ہو کے گئے, پاسپورٹ دکھاؤ. پاسپورٹ دکھایا, اس نے دیکھا, ہم نے کہا اوریجنل ہے. کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں, ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں. ایک ورق, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, جتنے پیج تھے الٹ ڈالے. اجی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم دیکھ یہ رہے جہاں جانے کے لیے پر تو لے ہو وہاں کا ویزا بھی ہے کہ نہیں. واہ واہ, مل کے بولیے گا, تکلف نہ کیجیے گا. جہاں جانے کے لیے بے قرار ہو وہاں کا ویزا بھی ہے کہ نہیں. ارے ہم اللہ کے یہاں جا رہے ہیں, وہاں کا کیسا ویزا؟ کہیں بھی جاؤ, جس کنٹری میں جا رہے ہو وہاں کا ویزا نہیں ہے, ہل نہ پاؤ گے یہاں سے. جاؤ پہلے ویزا لاؤ, جبھی مکے جا پاؤ گے, ورنہ نہیں جا پاؤ گے. تو قانون کیا بنا؟ خالی پاسپورٹ کا بھی نہیں ہے. جب تک کہ اس ملک کا ویزا نہ ہو. علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے, مگر اللہ نے کہا جا نہ پاؤ گے جب تک غدیر میں ولایت کا ویزا نہ لگے. حضور بہت عام زبان میں بڑی بڑی باتیں اپنے اوقات کے اعتبار سے کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں تک پہنچ جائے کہ ہمارا عقیدہ ہوا میں نہیں ہے, ہماری بنیادیں ہیں, ہم مضبوط ہیں, ٹھوس ہیں, پلر. ہم ہلنے والے نہیں ہیں, ہلے وہ جو ہوا میں ہیں, ہچکیلے ہچکولے بولے جو طوفانوں میں ہیں. ہم نے تو اسے مانا ہے جس کے نام سے طوفان ڈرتے ہیں. ہم نے تو اسے مانا ہے جس کی حکومت ہواؤں پر ہے. ہوائی کیا بات کرتے ہو؟ ارے یہ تو ہوائیں ہیں, تمہیں کیا بتائیں. تو عباس کے پرچم کی ہوا ہے. تم ہم سے پوچھتے ہو عباس کی طاقت کیا تھی؟ میاں عباس کی طاقت چھوڑو,
اگر عباس صرف اپنا پرچم کھول کے پرچم سے کہتے اپنی ہوا چلا تو پرچم کی ہوا 9 لاکھ کے لشکر کو اٹھا کے ایسا پھینکتی کہ دوزخ میں گرتا. کہاں سے لاؤں جملہ؟ نعرہ حیدری اور جو چاروں آقا کے چاہنے والوں بیت واقعی آ گیا ہے سامنے. کشف الغمہ کی روایت ہے پورا. دنیا والے سنو اہل بیت کیا ہیں, سنو علی مرتضیٰ کیا ہیں, اپنی حیثیت میں رہو, جامع سے نہ نکلو. اہل زباں بیٹھے ہوئے ہیں, لفظوں کی قدر کریں, یہاں جامع سے باہر نہ ہو, اپنی حیثیت میں رہو. کہاں علی, کہاں تم, کیسی باتیں کرتے ہو؟ صاحب کشف الغمہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے آدم اور حوا کو خلق کیا تو ان دونوں نے اپنے حسن کو دیکھا. دیکھ کے ایک دوسرے کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ نے ہم سے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں. واہ 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 واہ. یہ سوچ کون رہا ہے؟ آدمی نہیں, آدم. آدم سوچ رہے ہیں شاید اللہ نے میری طرف دیکھیں, اللہ نے ہم سے زیادہ حسین. بزرگوار آدم سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے زیادہ حسین کسی کو. بھائی اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ نے کہا جبریل ذرا انہیں جنت الفردوس لے جانا. جبریل جنت الفردوس لے کے چلے. سیر کراتے کراتے اب جو ایک منزل پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ نور کا تخت ہے اور اس پر ایک حور ہے جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ آدم کی نگاہیں نہیں ٹھہرتی. وہ کسی کی شبیہ ہے, اصل نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہو. وہ کسی بیوی کی شبیہ ہے, اصل نہیں ہے. ایسا جلال ہے نور کا کہ آدم کی نگاہیں نہیں اٹھتی. سرپتاج, کانوں میں گوشوارے. آدم نے دیکھا, گھبرا کے کہا بھائی یہ کون بیوی ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ حسین کسی کو خلق نہ کیا. آواز جبرائیل آئی, یہ آخری نبی کی بیٹی کی تصویر ہے. آخری نبی کی بیٹی کی شبیہ ہے. یہ ایک حور کو اللہ نے یہاں رکھا ہے تاکہ حوران بہشت دیدار کریں. اتنا سننا تھا کہ آدم نے تڑپ کے کہا مگر یہ تاج کون ہے؟ جبریل نے کہا جو سر پر تاج ہے یہ تاج علی ہے. یہ تاج علی کی علامت ہے. کہ یہ کانوں میں گوشوارے, کہ یہ حسن اور حسین ان کے 2 بیٹے ہوں گے جو یہ گوشوارے ان کی علامت ہے. تو تاج کون؟ بولیے, شرمائیے نہیں. تاج کون؟ گوشوارے کون؟ زہرا کا تاج کون؟ زہرا کا
زہرا کا تاج کون؟ او علی کی برابری کرنے والے بے حیثیت لوگ، تاریخ کے آئینے میں صورت تو دیکھی ہوتی، کہاں پاؤں کی جوتی، کہاں سر کا تاج۔ علی کا مقابلہ کرو گے کیونکہ علی ہے فاطمہ کے سر کا تاج۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے یہاں خاتون اپنے شوہر کو سر تاج کہتی ہے۔ تو عشق علی کی داستان لہو میں ڈوبی بھی ہے، خون میں ڈوبی بھی ہے۔ تم نے مٹانے کی کوششیں کی، تم نے برباد کرنے کی کوششیں کی، لیکن قربانی دینے والوں کو علی کے عشق نے مٹنے نہ دیا، برباد نہ ہونے دیا۔ چنانچہ قربانی دینے والوں میں جہاں علی کے چاہنے والے مردوں کی داستانیں تاریخ کی زینت ہیں، وہیں پر خواتین کے بھی واقعات زینت تاریخ ہیں۔ چنانچہ تاریخ سے ایک واقعہ جو آپ کے لیے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے درس عبرت ہوگا، اور یہ پتہ چلے گا کہ علی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ علی کا عشق آسان نہیں ہے، ہم علی کو چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سب کچھ ملے، عشق پانے کے لیے نہیں، لٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قربان ہونے کا جذبہ، قربان کرنے کا جذبہ۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اولاد کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، بستیوں کی قربانیاں، شہروں کی قربانیاں۔ کہیں تھکے نہیں، کہیں رکے نہیں، خنجر کند پڑ گئے، گلے نہ ہارے، نیزے مڑ گئے، سینے نہ ہارے، تیر ٹوٹ گئے، گلے نہ ہارے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تماچے مارتے مارتے ہتھیلیوں پر چھالے آ گئے ستم کی، مگر کبھی رخسار نہ ہارے۔ آؤ ہمارے دلوں میں عشق علی ہے، تم ہمیں ہراؤ گے، اس آقا کے عشق کو ہراؤ گے جو کسی جنگ میں نہ ہارا، تم اس کا جو اس کے مد مقابل آؤ گے۔ تو ہر دور میں ہمیں ستم کا نشانہ بنایا گیا، دور بنو امیہ ہو، دور بنو عباس ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یاد رہ جائے گی، تاریخی مثال ہے کہ کیسے ہمیں چن چن کے مارا جاتا تھا۔ جب اعلان عام ہوا حجاج کے زمانے میں کہ علی کے چاہنے والوں کو مار ڈالو، تو چن چن کے مار ڈالا گیا۔ جاسوسوں نے خبر دی کہ اب علی کے چاہنے والے نہیں بچے، سب مارے گئے۔ تو اس نے کہا نہیں، کچھ تو ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاں عقیدہ تقیہ بھی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو کہا یہ جو میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لیا ہے، یہ ایک پس منظر بیان کرنے کے لیے لیا ہے۔ تو کہا کہ پھر کیا کریں؟ کہ ہم جانتے ہیں علی کے چاہنے والوں کو کیسے نکالنا ہے اور انہیں پہچاننا کیسے ہے۔ تب کیسے؟ تو اب یہ بڑے بوڑھے جانتے ہیں کہ پہلے جن گھرانوں میں عورتیں عربی اردو پڑھنا نہیں جانتی تھی، تو بوڑھی عورتوں کے سامنے اگر زمین پر عربی میں لکھا ہوا کوئی کاغذ پڑا ہو تو وہ اٹھا کے پہلے آنکھوں سے لگاتی تھی اور توبہ کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہیں قرآن کی آیت تو نہیں ہے، کہیں کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب احترام ہمارے خون میں ہے، اللہ کے کلام کا احترام، محمد و آل محمد کا احترام ہمارے خون میں ہے، یہ نکل نہیں سکتا۔ یہ بات واضح ہے۔ اب سنیے، اس نے کہا سنو، بازاروں میں، رستوں میں، گلیوں میں، کمی گاہوں پر، پل کے نہ جھپکے، دیکھیں میری طرف، کمی گاہوں پر
انہیں اوپر چھپ چھپ کے تیر انداز بیٹھ جائیں اور ایسے بیٹھیں کہ گزرنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، اور رستوں میں علی کا نام کاغذ پر لکھ لکھ کے زمین پر پھینک دو اور اوپر سے دیکھتے رہو، اگر گزرنے والا دیکھے اور بنا رکے گزر جائے جانے دو، لیکن اگر گزرنے والا جاتے جاتے دیکھے، رکے، دائیں بائیں دیکھے، اٹھائے، چوم کے جلدی سے جیب میں رکھ لے، وہ اسی وقت تیر مار دینا۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کی پہچان ہے کہ اگر علی کا نام زمین پر کاغذ پر پڑا ہوگا تو اٹھا کے چومے گا ضرور۔ آئے 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 اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مارے گئے، صرف احترام نام علی کے سبب۔ ایسے ایسے دور سے ہم گزرے ہیں، وہی حجاج ملعون، وہ اتنا بڑا دشمن اہل بیت جس نے اعلان عام کر دیا کہ علی کے چاہنے والے کا سر لاؤ، سر کے برابر سونا لے جاؤ۔ قتل عام ہوا، بستیاں ویران ہو گئی۔ اب سب کے سب مطمئن ہو گئے کہ ختم ہو گئے علی والے، مگر انہیں کیا پتا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ علی کا عشق نسل میں برکت دیتا ہے، وہ اور ہیں جو ابتر ہیں۔ ہم لوگ تو عاشق تفسیر کوثر ہیں۔ تو یہ ہوا کہ مار ڈالے گئے سب کے سب۔ اب اسے بھی ذرا چین پڑا، تو ایک دن اس کے جاسوسوں نے کچھ اطلاع دی۔ ہوا یوں کہ اسی کے حدود سلطنت میں حضور ایک خاتون تھی، ایک خاتون جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے حرہ بنت حلیمہ، حلیمہ سعدیہ۔ وہ خاتون تھی ایسی عاشق علی، ایسی فداکار علی، ایسے عشق کے دریا میں ڈوبتی ابھرتی، ایسی پیراک کہ دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار۔ زندگی کا عالم یہ ہے کہ اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، غدیر یاد آئی، سوئے تو یا علی، جاگے تو یا علی، چلے تو یا علی، رکے تو یا علی، قیام تو یا علی، سلام تو یا علی، کلام تو یا علی، لطف تو یا علی، سخن تو یا علی، بزم تو یا علی، رزم تو یا علی، مجلس تو یا علی، محفل تو یا علی، کہیں بھی بیٹھے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ نام ایسا ہے کاش کے زبان کو لذت مل جائے، کاش کے زبان لذت نام علی سے آشنا ہو جائے تو اٹھتے بیٹھتے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، یا علی، یا علی، یا علی۔ بچوں، یا علی کی صدائیں بھی کہیں گھر کی چہار دیواری میں قید ہوتی ہیں۔ مولائے کائنات کا نام ہے، اسے گھر کی چہار دیواری میں کون قید کرے گا؟ ویسے بھی یا علی کا نعرہ زمینی نعرہ تھوڑی ہے، آسمانی نعرہ ہے۔ ابھی آپ نعرہ لگائیے، دل کی طاقت سے نعرہ لگائیے، دیکھیے آسمانوں پر ملائکہ جواب دیں گے۔ لگائیے نعرہ۔
آوازوں کے بیچ ہی فرشتوں کی آوازیں گونجتی. ہائے ہائے ہائے. اگر ہمارے دور کا معصوم ہماری نظروں کے سامنے ہوتا تو وہ آوازوں کو الگ کر کے بتا دیتا یہ تمہاری آواز یہ جبریل کی, یہ تمہاری آواز یہ میکائیل کی, یہ تمہاری آواز یہ اسرائیل کی. میاں ملک الموت کی آہٹ پر تم آدم نکلے, ہم تھوڑی گھبراتے ہیں, ہم تو یہاں ان کی آواز سننے کے عادی ہیں. ملک الموت جیسے ہی آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی ایک اور علی والا آ گیا. کبھی عشق کی دنیا کا سفر کرو نوجوان, لو ایک اور علی والا آ گیا. واہ واہ. تو آسمانی نعرہ ہے, علی کے نام کا نعرہ قید نہیں ہو سکتا. یا علی کا نعرہ گھر کے حدود سے نکلا, فضاؤں میں گونجا, ٹہلتے گھومتے جاسوسوں کے نجس کانوں کے پردوں سے ٹکرایا. یہ یا علی کی آواز نجس کانوں کے پردوں سے کیا ٹکرائی, لگا کے پشت باطل پر تازیانہ پڑا. جاسوس دل ملائے کہ بھاگو بھاگو انعام لینے کا وقت آ گیا. پہنچے علی وہ کہو خبر ہے, بڑی خبر, جتنی بڑی خبر اتنا بڑا انعام. تب نہیں مرے, ایک بڑھیا ہے. واہ واہ. ابھی ہے تیری حدود سلطنت میں ایک علی کی چاہنے والی. اچھا کہاں؟ ٹھیک ہے, کیا کہتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ انہیں اپنا انعام بڑھانے کے لیے تھوڑا سا اس واقعے میں ایک مرچ مسالے کا بھی کام کرنا تھا. ان کا وہ کہتی ہے علی اصحاب رسول سے افضل. ارے اتنی بڑی بات کہتی ہے, کہاں؟ کر لو فوج, جلدی لاؤ, اریسٹ کر کے لاؤ. ایک عورت اتنی بڑی فوج. ہائے 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 ہائے. کیا کیجئے, علی کا دشمن ہوتا ہی بزدل ہے. میں اس کی پہچان کیا بتاؤں؟ علی کے دشمن کی پہچان لکھ دو وقت کی پیشانی پر. مولا کے دروازے کا یہ ادنا سا فقیر علی کے دشمن کی پہچان ایک جملے میں بتا رہا ہے. علی کے دشمن کی پہچان یہ ہے, عورتیں مکان میں نہیں رکتی, مرد میدان میں نہیں رکتے.
خوش رکھیں آپ کو. تو گھر کی چار دیواری میں یہ صدا قید ہوتی ہے. اب فوج لو جاؤ اسے اریسٹ کر کے لاؤ. چلے آئے ایک خاتون، اس کے گھر کا محاصرہ، گھیراؤ، اس کے گھر کا گھیراؤ کیا. دروازے پر دھیرے دھیرے آئے، وہ قریب آئی، ہلکا سا کواڑ کھولا، جھانک کے دیکھا کون؟ کہاں ہیں حکومت کے کارندے؟ کائے کے لیے آئے ہو؟ کہ تجھے اریسٹ کرنے آئے ہیں. کیوں؟ کہ تیری شکایت پہنچی ہے. کہ کیسی شکایت؟ علی کو چاہتی ہے، یہ جرم ہے تیرا. کہ تو جسے جرم کہتا ہے ہم اس جانتا ہے. ہم تو دعا ہی کرتے تھے کہ مولا تمہارے عشق کی معراج کب ہوگی. چلو الحمدللہ وہ گھڑی آ گئی. رکو آ رہی ہوں. کسی کی اوقات نہ ہوئی جو کہے کہ نہیں اب کہاں جا رہی ہو. وہ بھی جانتے ہیں علی کے چاہنے والوں کی پہچان یہ، مرد تو مرد، عورتیں بھی فرار نہیں ہوتی. یہ ہماری تاریخ تھوڑی ہے کہ برقعے پہن کے فرار ہو جائیں. اچھا رک آ رہے ہیں، گئی دوش پا بایا، چہرے پر برقع، پیروں میں جرابیں، نالین پہنی، باوقار انداز میں. عصائے موسیٰ تو نہ تھا، عصائے عشق علی تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کہتی بھی دروازے پہ آئی. دروازہ کھولا، باوقار انداز میں گھر سے باہر یا علی کہہ کے قدم رکھا. گھر سے باہر یا علی کہہ کے قدم، جملہ حوالے، گھر سے باہر یا علی کہہ کے قدم رکھا. میاں گھر سے باہر نکلنے والی ہر عورت کو ہم برا نہیں کہتے. اگر علی کے عشق کے دفاع میں نکلی ہے واجب الاحترام. اگر علی سے لڑنے اچھا تو یا علی کہہ کے نکلی. چاروں طرف سپاہی، بیچ میں ایک پردہ دار مومنہ پاکیزگی کے حجابوں میں لپٹی بھی، مگر اب بھی نعرہ نہ بدلا، زبان نہ بدلی. حد یہ ہے کہ لہجہ بھی کمزور نہ پڑا کہ جیسے آواز دھیمی ہو جائے. نہیں، ویسے ہی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یہ کہہ رہی ہے، ہل رہی ہے فوج، دہل رہے ہیں لوگوں کے دل. وہاں حجاج کا دربار، چاپلوس بھرے ہوئے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. ہاں ہاں آنے دیجئے،
ارے ایسا کیسے کہتی ہے، آنے دیجئے، ابھی اندر یہ شور مچھی رہا تھا کہ اتنے میں مومنہ پہنچی، حاجب نے اطلاع دی، آ گئی، کل لے کے آؤ، براوت ٹھساوت کساوت دربار۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابھی اگر کوئی یہاں تک آنا چاہے مجمع کو چیر کے، اسے کتنی دقت ہوگی، جانے کتنے پیروں پر پیر پڑیں گے اس کے۔ ایسے میں خاتون کو بھرے دربار میں آنا ہے کہ مجمع ٹھسا ہوا ہے، مگر اس نے بھی یا علی کہہ کے جو دربار میں قدم دیا تو دربار کی بنیادیں ہل گئیں اور مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ بس میں اس کا بھرے دربار میں جانا کیا بتاؤں، یوں سمجھیے دریا پھٹ رہا ہے، موسیٰ بڑھ رہا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں باتیں، آگے بڑھی، تخت کے قریب آئی، اتنا قریب آئی کہ عبایا کا دامن تخت سے ٹکرانے والا تھا کہ پیچھے ہٹی۔ مومنہ پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ کہ کہاں پاکیزہ ابا، کہاں نجس تھا۔ پیچھے ہٹی، حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آواز دی، او بے شعور، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے بھرے دربار میں ایک عورت کو بلایا۔ اب بولیے گا، نہیں تو میں بھی تھک جاؤں گا۔ او بے شعور، تجھے شرم نہ آئی؟ بھرے دربار میں ایک عورت کو بلایا۔ یہ وہ تماچا تھا کہ بس تل ملانے لگا۔ اسی کو تو کہتے ہیں بغض علی کی سزا، کہ چوٹ بھی لگے گال بھی نہ سہلا پائے۔ تل ملا کے کہنے لگا، ہاں اصل میں وہ میرے خفیہ جاسوسوں نے تیری شکایت کی ہے، اس لیے بلوایا ہے تجھے۔ کہ میری شکایت؟ کہاں؟ کہ کیسی شکایت؟ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو یہ کہتی ہے کہ میرا مولا علی اصحاب رسول سے افضل۔ مومنہ مسکرائی، مسکرا کے کا جھوٹے، یہ خبر تجھے غلط دی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کاش نہ ہوا لکھنؤ، جانے کیا ہوتا۔ یہ خبر تجھے غلط دی گئی۔ کہ نہیں، میرے جاسوس خبر غلط نہیں دیتے، کہ جن کا نسب غلط ہو وہ خبر پکی کہاں سے دے گی؟ یہ خبر تجھے غلط دی گئی ہے۔ میں یہ کہتی ہی نہیں کہ میرا مولا اصحاب رسول سے افضل، یہ کہہ کے اپنے مولا کی شان گھٹاؤں گی۔ واہ واہ، آپ اچھے رہے، واہ واہ، یہ کہہ کے اپنے مولا کی شان گھٹاؤں گی۔ میں یہ کہاں کہتی ہوں کہ میرا مولا اصحاب رسول سے افضل؟ کہ تو پھر کیا کہتی ہے؟ موت کے خوف نے تجھے ڈرا دیا ہے؟ کہ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہتی میرا مولا اصحاب رسول سے افضل۔ کہ پھر کہتی کیا ہے؟ کہ اگر جگر ہو تو سن، میں تو کہتی ہوں میرا مولا رسولوں سے افضل۔ اگر جگرا رکھتا ہے تو سن، میرا مولا رسولوں سے افضل۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو یہ جو کرسیوں پر ایک دم سے ہوا میں ہلنے لگی،
اور سرکار واجب القتل ہے، ارے گردن مار دی جائے، ارے اس نے تو قیامت کر دی، ارے یہ تو رسولوں تک پہنچ گئی، تلوار کھینچی، اس سے پہلے کہ سر اڑایا جاتا مسکرا کے بولی واہ تیرے دربار میں کیا مدعی سے دلیل بھی نہیں مانگی جاتی؟ کیونکہ یہ جو کہہ رہے تھے قتل کر دو، یہ چاہتے تھے یہ بولنے نہ پائے۔ اس نے کہا تیرے دربار میں مدعی کو دلیل بھی نہیں دینے کا موقع دیا جاتا، ظاہر ہے کہ کیا کرتا، کیونکہ تاریخ لکھ دیتی۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں دلیل دو، تم نے جنون عشق میں حدوں سے گزر کے یہ کہہ تو دیا ہے، مگر کیا ثابت کر پاؤ گی کہ علی رسولوں سے افضل، انبیاء سے افضل؟ کہ سنو مکتب علی کی پڑھی ہوئی ہوں، علی والے بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ کرتے ہی نہیں، پوچھ کوئی کانٹا نہ رہ جائے تیرے دل میں، سوال کر، دربار تیرا، لوگ تیرے، سوال تیرا، جواب میرا، پوچھ تو صحیح۔ کہنے لگا اچھا یہ بتا پہلے نبی کون؟ کہ اتنا بھی نہیں جانتا، آدم۔ کہ جانتا تو ہوں مگر پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم سے کیسے افضل؟ مومنہ نے کہا یہ بتا کیا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا تو ہے۔ تو کہا کیا یہ بتا سکتا ہے اللہ نے آدم کو خلق کر کے کہاں رکھا؟ تو کہا جنت میں رکھا۔ تو کہا جب جنت میں رکھا تو دنیا میں کیوں آئے؟ کہ وہ اصل میں اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس شجر کے قریب نہ جانا۔ آدم چلے گئے تھے، کہنے لگی شجر کا ہے؟ کا تھا پہلے وہ گیہوں کا تھا۔ واہ 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 واہ، نہ بولے تو دل ٹوٹے گا۔ گیہوں کا تھا، گندم گیہوں کا تھا، تو آدم کو منع کیا تھا، آدم نے کھا لیا گیہوں، اللہ نے کہا نکلو۔ مگر یہ تو بتا اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا واہ ہو تجھ پر، تیری عقل ماری گئی ہے، اب بھی نہ سمجھا؟ ارے آدم وہ ہے جسے منع کیا گیا گندم کے قریب نہ جانا، پھر بھی گندم کھا لی۔ علی وہ ہے جسے منع نہیں کیا گیا لیکن زندگی جو کی روٹی پر گزار دی، گندم کے قریب نہ گئے۔ واہ 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 واہ، پوری زندگی جو کی روٹی کھائی، جبکہ گیہوں کی روٹی لذیذ ہوتی ہے، کہاں جو کی روٹی، کہاں گیہوں کی روٹی۔ کہنے لگی یاد رکھنا علی منع نہیں کیا گیا علی کو، مگر پوری زندگی جو کی روٹی کھائی، گندم کے قریب نہیں گئے۔ بول طبیعت ٹھیک ہوئی؟ کہاں، یہ تو آسان سا جواب تھا، تم نے دے دیا۔ اب سوال واقعہ تفصیل ہے، بآخری دلیل نظر کر رہا ہوں۔ تو کہا یہ بتا علی موسیٰ سے کیسے افضل؟ مومنہ نے کہا یہ تو پہلے سوال سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ کیا یہ بتا سکتا ہے کہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم کہتے ہو نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، تو اس کی صحت کیسے ٹھیک رہتی ہے؟ ہر ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ صحت کے لیے سونا ضروری ہے، تو امت تو امت ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی پوچھ سکتی ہے۔ تو وہ جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کیسے، جب اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے تو یہ کیوں
کیسے؟ یہ ہم کیسے سمجھے؟ تو یہ بتا کہ پھر موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا کہ موسیٰ نے بہت دلیلیں دی مگر امت نہ مانی۔ تو ایک دن موسیٰ نے اللہ سے فریاد کی۔ آپ تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ ایک دن اللہ نے موسیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ میری قوم کے لوگ مجھے ستا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تجھے نیند آتی نہیں، اونگ آتی نہیں، تو نیند کیوں نہیں آتی، اونگ کیوں نہیں آتی؟ تو معبود بتا اس جاہل امت کو تیرا بندہ کیا جواب دے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے خدا کے ہوتے ہوئے پریشان نہ ہو، فلاں روز کوہ طور پہ آ جانا، ہم تمہیں جواب بتا دیں گے، تم جا کے دے دینا۔ تاریخ طے ہوئی، کل پرسوں نرسوں گئے جناب موسیٰ، کوہ طور پر پہنچے۔ کیا کریں معبود کا انتظار کرو رات ہونے کا۔ رات ہوئی، طور ہیں، موسیٰ ہیں، رات آئی، معبود اب رکے رہو۔ جبریل، ہاں معبود کا سنو، 2 شیشے لے لو، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ اور موسیٰ سے کہہ دو کہ دونوں شیشوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ تاکید کر دینا شیشے چھوٹنے نہ پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں، چور چور نہ ہونے پائیں۔ جبریل نے 2 شیشے لیے، لے کے چلے، موسیٰ کے پاس آئے، سلام کیا، دونوں شیشے دیے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے کہا ہے کہ دونوں شیشے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھے رہیے گا، توجہ فرمائیے گا اور سنیے، اسے چھوٹنے نہ دیجیے گا، ٹوٹنے نہ دیجیے گا۔ کہ ٹھیک ہے، موسیٰ نبی ہیں، دونوں ہاتھوں میں شیشے لیے ہوئے کوہ طور پر بیٹھے ہیں۔ جبریل تو چلے گئے، رات کا پہلا حصہ گزرا، موسیٰ بیٹھے ہیں، رات کا دوسرا حصہ موسیٰ بیٹھے ہیں، رات کا تیسرا حصہ جیسے ہی آیا، لمحے بھر کے لیے موسیٰ کی پلک جھپکی۔ جیسے جب سے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اتنی دیر میں جانے کتنے لوگ ایسے کر چکے ہوں گے، تو بس ایسے ہی یوں کیا، بس جیسے ہی پلکیں جھپکی، مٹھیوں کی گرفت ہلکی ہوئی، شیشے چھوٹے، سلپ ہوئے، چھوٹ کے ٹکرا کے چور چور ہوئے۔ موسیٰ گھبرا کے بولے یا اللہ غضب ہوا، شیشے تو ٹوٹ گئے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ غضب نہیں ہوا، تمہارے سوال کا جواب ہوا۔ آخری مرحلے میں ہے بات، اگر چاہیے گا تو میرا دل بڑھا دیجیے گا۔ موسیٰ غضب نہیں ہوا، تمہارے سوال کا جواب ہوا۔ کہ کیا؟ کہ جا کے اپنی امت سے کہہ دینا تم ایک لمحے کے لیے پلک جھپکا کے 2 شیشے نہیں بچا سکتے، میں سو جاؤں پوری کائنات کون بچائے؟ اگر میں سو جاؤں پوری کائنات کون بچائے؟ مگر یہ تو بتا کہ اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اب بھی نہ سمجھا؟ موسیٰ وہ ہیں جو لمحے بھر کو پل کے جھپکائیں تو 2 شیشے نہ بچا پائیں۔ میرا مولا علی وہ ہے جو شب ہجرت چادر تان کے سو جائے، نبوت کو بھی بچا لے، شریعت کو بھی بچا لے۔ تمام ترجمات میں عادت سکھائی زرم پروردگار کی، عادت سکھائی زرم پروردگار کی، خود ہی الٹ گئی تھی سفید تار کی۔ جبریل تار زار میں آئے تو تھے
تمام ہو گئی مولا کے چاہنے والوں. چونکہ محرم قریب ہے اس لیے دونوں مجلسوں میں ہم نے سوچا کہ آپ کے ذہن عالی کو مہمیز کر دیا جائے فضائل و مسائل آل محمد کے لیے. جس کے گھر میں 10 دن پہلے سب سے بڑی خوشی، اسی کے گھر میں 10 دنوں کے بعد سب سے بڑا ماتم. ادھر بدیر اور چند دنوں کے بعد فلک پر محرم کا چاند. یہ بمبئی ہے. ہر صوبے کے لوگ یہاں رزق کی تلاش میں آتے ہیں، مگر یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ آپ میں جانے کتنے ہوں گے جو وطن لوٹنے کی تیاری میں ہوں گے. کیوں عید پر نہ گئے، بقرعید پر نہ گئے، اب کیوں جا رہے ہو؟ کب محرم آ رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نینوا کے مہمان ہمارے گھر آئے، ہم پردیس میں رہیں. حسین کے غم کا معجزہ یہ ہے. عجیب بات کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ گئے تو مجلس یہی پر تمام ہو جائے. جبکہ رونے کو کافی ہے. حسین کے غم کا معجزہ یہ ہے، جس گاؤں میں ایک گھر ہے نا، اکیلا ایک گھر، وہ بھی جب ملتا ہے تو کہتا ہے جناب کبھی ہمارے گھر کا محرم کرو. ایسا محرم کہیں نہ ہوتا ہوگا. اگر محسوس کر لیا ہو یہ رونقیں کون دیتا ہے؟ وہ جو اجڑ گیا. یہ رونقیں کون بستا ہے؟ وہ جو لٹ گیا. آئے لٹنے والے حسین، آئے اجڑنے والے غریب، آئے چلتی رہتی پر رخساروں کے بل ذبح کیے جانے والے. آئے نبی کے نور، آئے زہرا کے دل کے چین، آئے غریبوں کے مولا. آؤ آؤ حسین آؤ. اب رستہ نہیں دیکھا جاتا. سال بھر ہو گیا، اب انتظار نہیں ہوتا. جلدی آؤ مولا، اب کی آنا تو جانا نہیں. آتے ہو تو ہم آباد ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہو تو برباد ہو جاتے ہیں. ابھی انہیں گلیوں کی کیا رونق ہوگی محرم. جدھر سے نکلیے گا آئے حسین، آئے غریب، آئے شہید. اور حسین کی محبت تو ایسی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں، اگر ان کے والد یہاں بیٹھے ہوں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اپنے بچے سے بڑھ کے کسی کو چاہتے ہوں گے آپ؟ نہیں نا. لیکن اگر یہ بچہ آپ سے ضد کر لے کہ ہمیں یہ چیز دلائیے تو آپ پہلے اپنی حیثیت دیکھیں گے. آپ کا بچہ ہے مگر اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس پر خرچہ نہیں کریں گے. مگر جانے کیا ہے اس ذہن کی اللہ. ارے آٹو رکشا چلانے والا بھی چاہتا ہے ہم مجلس کریں تو آنے والوں کو لنگر کھلا کے پیسے نہیں ہوتے تو ادھار پیسے لے کے بچوں کو کھلونے تو نہیں دلاتے، حسین کی مجلس کرتے ہیں. کیا حسین کی ماں بھول جائے گی یہ بات؟ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ نجات ہماری کیسے ہوگی؟ تم ہو جو بھول جاؤ جذبوں کو. وہ حسین کی ماں ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ میرے بچے کے چاہنے والے عزاداری کیسے کرتے ہیں. وہ نہیں بھولیں گی آپ کو، نجات دلائیں گی، چھڑائیں گی آپ کو. ارے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا جس کے آنے پر محشر میں آواز گونجے، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. وہی بی بی در جنت بالوں کو کھول کے کھڑی ہو جائے گی. اے میرے پروردگارا، جب تک میرے بچے کو ایک رونے والا داخلے بہشت نہ ہو جائے، ظاہرہ نہ جائے. آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو سوگوارو، نوجوانوں شرما کے نہ رویا کرو. بچوں تم بھی رونے کی عادت ڈالو. کربلا میں خالی بڑے نہیں مارے گئے، 6 مہینے والا بھی مارا گیا ہے. اس کی یاد میں رویا کرو. یہ آنسو گناہوں کے داغ دھو دیتے ہیں، یہ آنسو بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. دل میں گیسوؤں والے کے لیے چلیے پڑے تھے. چلیے اس وقت بھی گیسوؤں والے ہی کے لیے، حالانکہ بڑے سخت مسائب ہیں کریل جوان کو. میں نہیں پڑھ پاتا، میرا جگر بڑھنے لگتا ہے، مگر سنائے دیتا ہوں تاکہ حسین کی دنیا ماں راضی ہو جائے گا. دیکھیے یوں تو سب کی شہادت بڑی عظیم ہے، سخت ہے، لیکن اکبر ایک ایسا جوان ہے کیا بتاؤں. لکھنؤ میں ایک عالم دین تھے قبلہ، ان کے والد گرامی بھی عالم تھے. تو وہ زیارت کو جانے لگے، اپنے باپ سے ملنے آئے. کہا بابا جان ہم کربلا جا رہے ہیں. جاؤ میرے لال، خدا بھی ہمارا بھی سلام کہنا حسین کو. اچھا سنو، وہاں مجلسیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے. کا ذریعے حسین پر بھی پڑھو گے؟ کہاں بابا وہاں بھی پڑھیں گے. تو کبھی میری ایک بات یاد رکھنا، حسین کی ذریعے پر کسی کی بھی شہادت پڑھ دینا اکبر کی شہادت. چلا کے اکبر کی شہادت میں پڑھنا، کیونکہ آج بھی حسین اکبر کی شہادت نہیں ظلماتے. خوب بولیے
بے بلند ہو گئی آواز۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ، مجلس تمام، اجڑ گیا کارواں، لٹ گیا نبی کا گھر، اجڑ گئی پیغمبر کی حال، اداس ہو گیا مدینہ، آباد ہو گئی کربلا۔ 11ویں محرم، آیتوں رسیوں میں جکڑی بھی آیتیں، زنجیروں میں بندھا ہوا قرآن۔ ترتیب یہ ہے، میری طرف دیکھیں، آگے آگے نیزوں پر سر، پیچھے پیچھے بیمار پیدی، اس کے پیچھے بے کجاوا ہوں، ان پر برے ناصر سیلانیاں۔ آئے زینب، تو ہم جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو رستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی پڑتے ہیں۔ تو کارواں جدھر سے جا رہا تھا تو گاؤں بھی پڑتے تھے۔ تو ایک گاؤں سے کچھ عورتیں کھیتوں پر نکل کے آئی تھی، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی کہ اتنے میں کربلا کی جانب سے آنے والے رستے پر غبار اٹھا۔ بوڑھی عورت نے کہا اللہ خیر کرے، یہ جنگل سے کون آ رہا ہے؟ یہ ماریا سے کون آ رہا ہے؟ یہ نینوا سے کون آ رہا ہے؟ عورتیں اکٹھا ہو گئی، اتنے میں غبار صاف ہوا، کارواں نمودار ہوا۔ تو عجب شان کا کارواں تھا، آگے آگے نیزوں پر سر، پیچھے پیچھے بیمار پیدی، اس کے پیچھے اونٹوں پر بیویاں، عورتوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ یا اللہ، یہ کسے لوٹا گیا؟ کارواں قریب آیا، نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے۔ ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا، انہی سروں میں گیسوں والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا، مگر چودھری کے چاند کی طرح روشن۔ بوڑھی عورت نے تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، میں دعا کروں تم آمین کہو۔ یہ کہہ کے اس نے کہا یا اللہ، جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، اے پشت ناقہ سے ام لیلا کی آواز آئی، اے بیویو، یہ نہ کہو میں اس کی قیامہ ام لیلا، یہ میرا کڑیل جوان علی اکبر، اسے برچھیوں والوں نے برچھیوں سے مار ڈالا، میں اجڑ گئی۔ واہ غربت، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي
الحي القيوم اللهم لا نول الوالدين ظلم محمد وآل محمد وآخرة جل اللهم لا الإصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وطابت على قتله اللهم لا نجيا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ برائے حسن اختر صاحب ابن حسن اکبر صاحب، حسن اکبر صاحب ابن حسن عسکری صاحب، محمد عنائن صاحب ابن یاد حسین صاحب، اصغری بانو صاحبہ بنت منظور عالم صاحب، نسیم فاطمہ صاحبہ بنت یعقوب حیدر صاحب. حضرات ایک خاص اعلان سماعت فرما لیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ موسم غدیر ہے اور ہمیں ایک ایک لمحہ اپنے مولا کے نام کرنا چاہیے. تو ابھی ورسوا میں جشن غدیر ہے جس میں ماشاء اللہ کافی مشہور مداحان اہل بیت تشریف لائے ہیں. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، منتظمین کا فون آیا تھا میں کامران صاحب کا کہ مومنین سے میری جانب سے دستبستہ گزارش کر دیجیے گا. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ جشن غدیر ہے، تھوڑا وقت نکالیں، قضا نہ کریں. کون سا لمحہ بیوی کو پسند آ جائے تو ضرور شریک ہوں آپ حضرات.